الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بندوں جلدی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ خدا اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے بندوں ان ذریعوں کو، ان طریقوں کو، ان راستوں کو تم اپناؤ کہ جس سے تمہیں میری مغفرت ملے، جس سے تمہیں بخشش ملے، جس سے تمہارے گناہوں کی معافی ملے۔ مغفرت کے راستے کیا ہیں؟ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو توبہ سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار سے اللہ تعالیٰ کی بخشش نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ نیک اعمال کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اعمال کے ذریعے سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال یہ راستہ ہے جنت تک پہنچنے کا، نیک اعمال یہ ذریعہ ہے خود کو جنت میں داخل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وہی فرما رہا ہے تم تیزی کرو، جلدی کرو جنت حاصل کرنے میں، تم جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت مانگنے میں، تم جلدی کرو بخشش مانگنے میں، کیونکہ شیطان یہ موقع تلاش کرتے رہتا ہے، شیطان دیکھتے رہتا ہے کہ کب اس کو موقع مل جائے اور وہ بندے کے ذہن کو بدل دے۔ جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو حضور فرماتے ہیں جو بھی نیکی کا ارادہ تمہارے دل میں آ جائے فوراً اس ارادے کو مکمل کرو، ورنہ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان تمہارے اس ارادے پر اس کو دیری کرے گا، وہ کہے گا کہ اور تھوڑا سا وقت دے دے، یہ بہت جلدی ہے۔ شیطان بار بار وہ دیری کراتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب تمہیں صدقے کا ارادہ ہو جائے فوراً صدقہ کرو، خیرات کا ارادہ ہو جائے فوراً صدقہ کرو، جب تمہیں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو۔ جو بھی نیکی کا ارادہ دل میں آئے اس کو کل کے لیے نہ ٹالو، اس کو مؤخر نہ کرو، اس کو کرنے میں دیری نہ کیا کرو۔ اگر تم تھوڑا سا وقت دے دو گے، اگر دیری کرو گے، شیطان تمہیں کبھی وہ نیک عمل کرنے نہیں دے گا۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندوں ہمیں حکم تو یہ ملا کہ ہم جو بھی کام کریں صبر سے کریں۔ حدیث پاک میں بھی حکم ہے، قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ بندہ اپنے جو بھی معاملات انجام دے تو صبر سے دیا کرے، لیکن جب نیک عمل کی باری آئے، جب توبہ کرنے کا وقت آ جائے تو اللہ نے فرمایا اپنی توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اپنی مغفرت مانگنے میں جلدی کیا کرو، اس کو دیری نہ کیا کرو۔ اس آیت کے تفسیر کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نیک عمل کو
جس عبادت کو اللہ نے تیزی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا وہ عبادت کیا ہے؟ نماز کو پہلی تکبیر سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی عبادت کو جلدی نماز ادا کرنے میں دیری نہ کیا کرو، بلکہ اس کو پہلی تکبیر سے ادا کرو، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا کہ نماز ادا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، کاہلی نہ دکھاؤ، بلکہ نماز ادا کرنے میں تم چست ہو جاؤ، تم فوراً پہلی تکبیر سے نماز کو ادا کیا کرو، یہ ہمیں حکم دیا جا رہا کہ ایسا نہیں کہ جماعت قائم ہو گئی ہم اس کے بعد آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہونے کے بعد آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم اپنی نماز بھی ادا کرو تو پہلی تکبیر سے نماز ادا کیا کرو۔ اب پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ پہلی تکبیر کیا ہوتی ہے؟ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، سورہ فاتحہ مکمل ہونے سے پہلے اگر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں تو اس کو پہلی تکبیر سے نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام صاحب رکعت باندھ لے اور سورہ فاتحہ مکمل ہونے سے پہلے اگر ہم جماعت میں شامل ہو جائیں تو اس جماعت کو پہلی تکبیر سے نماز ادا کرنا کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی تکبیر سے نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ پہلی تکبیر سے نماز ادا کرنے کی برکت کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التکبیرۃ الاولی یدرکها المؤمن مع الامام خیر من الف حجۃ وعمرۃ۔ حضور نے فرمایا پہلی تکبیر کے ساتھ جو بندہ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج اور 1000 عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 حج کا ثواب اور 1000 عمرہ کا ثواب یہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو پہلی تکبیر سے نماز میں شامل ہوتا ہے۔ تو سوچے پہلی تکبیر کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ جَبَلِ أُحَدٍ ذَهَبًا عَلَى الْمَسَاكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی تکبیر سے نماز میں شریک رہنے والے کو جبل احد کے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جبل احد کیا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، احد جس کا نام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اسی اتنا ہی اجر و ثواب پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ ایک احد سونا، احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا اتنا ثواب یہ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کو۔ اور پھر یہیں پر یہ ثواب ختم نہیں ہو جاتا بلکہ آگے پھر حضور فرماتے ہیں یکتب لہ بکل رکعت عبادت سنۃ، کہ جب وہ بندہ پہلی تکبیر سے آ کر امام صاحب کی اقتداء میں رکعت باندھ کر جب وہ 4 رکعت فرض پڑھ لیتا ہے یا 2 رکعت پڑھ لیتا ہے یا مغرب کی 3 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ ہر رکعت کے بدلے میں 1 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 1 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے ہر رکعت کے بدلے میں جو پہلی تکبیر سے نماز ادا کی جائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہیں پر اس کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوتا بلکہ آگے فرماتے ہیں وَيُكْتَبُ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَتَيْن بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جس نے پہلی تکبیر سے میری عبادت کی ہے یہ جہنم سے آزاد ہے، اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے اور اللہ اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رکعت سے، پہلی تکبیر سے جو بندہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے
اس بندے کو اللہ پہلے تو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے اسی دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہر گندگی سے پاک کر دیتا ہے، نفاق سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، منافقت سے، یہ ساری گندگیوں سے اللہ اس کا دل پاک کر کے اس کے دل کو مولا اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی تکبیر سے عبادت کرنے کا جو ثواب دیکھیے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حتی ولا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنت ویدخل الجنت بلا حساب، پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالی اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ دنیا میں اسے جنت کا دیدار نہ کرا دے۔ موت اس کو نہیں آتی، بلکہ موت سے پہلے اللہ اسے جنت کا دیدار کراتا ہے، جنت کی نعمتیں دکھاتا ہے، بعد میں اس پر موت آتی ہے۔ یہ پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کا اجر و ثواب دیکھیے، پہلی تکبیر سے نماز پڑھنے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے آج ہماری عبادت جو ہوتی ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں، جو بھی رکعت مل جائے، ایک تو سب سے پہلے تنہا نماز پڑھنے سے، جماعت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا درجے اللہ بندے کو عطا کرتا ہے، جس پر 60 گنا بڑھ کر یہ ثواب اس بندے کو جو جماعت سے نماز ادا کرے۔ تنہا پڑھنے پر صرف ایک نماز کا ثواب، جماعت سے پڑھے تو 27، اس پر 60 نمازوں کے برابر ثواب۔ اور وہی بندہ جو جماعت سے بھی پڑھے اور پہلی صف میں نہ آئے اور پیچھے پڑھے، تو پہلی صف کا جو ثواب ہے وہ بندہ اگر اس کو معلوم ہو جائے، حضور فرماتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر اور سیدھی جانب کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کا کیا ثواب ہے، اگر میری امت کو پتا چل جائے تو میری امت اگر اسے چلنے کی طاقت نہ ہو، اپنی کمر سے رینگتے ہوئے آ کر پہلی صف میں کھڑی ہو جائے۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں حضور نے بھی فرمایا پہلی صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، وہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے پہلی صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے لیے۔ ہمیں چونکہ اہمیت معلوم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب سے آخر میں ہم نماز پڑھیں تاکہ جانے میں آسانی ہو جائے۔ ہم جانے میں آسانی کو دیکھ کر پہلی صف کی برکت سے محروم ہوتے ہیں، پہلی صف کی عظمتوں سے محروم ہوتے ہیں، پہلی صف کے اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آگے کھڑے ہو کر اگر ہم نماز پڑھے تو ہمارے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا یہ غلط خیال ہے، ہماری یہ غلط سوچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی بہت ساری عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بندو جلدی کرو، آگے بڑھو عبادتوں میں، آگے بڑھو نمازوں میں، آگے بڑھو مغفرت مانگنے میں، آگے بڑھو بخشش مانگنے میں، آگے بڑھو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، آگے بڑھو جنت حاصل کرنے میں، آگے بڑھو نیک اعمال کرنے میں، آگے بڑھو صدقہ کرنے میں، آگے بڑھو خیرات کرنے میں۔ تم اپنے نیک اعمال کو جو کرنا چاہتے ہو، اس عمل کو جس کا تمہیں ارادہ ہو گیا ہے، فوراً کر لو۔ اگر دیر کرو گے تو شیطان تمہیں وہ عمل کرنے نہیں دے گا، شیطان وہ عمل کرنے نہیں دے گا۔ اگر ہم اپنے نیک عمل میں تھوڑا سا بھی سستی کاہلی دکھائے، غفلت دکھائے، دیر کر دے، شیطان ہمیں عبادتوں میں آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جن عمل کو کرنے کا اور آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے عبادت میں، نیک اعمال میں، تو ان مہینوں میں، ان عبادتوں میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ وہ اعمال جس سے ہمیں ہماری مغفرت ملے، وہ اعمال جس سے ہماری بخشش ملے، ان اعمال میں، ان ذریعوں میں، ان راستوں میں ایک راستہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ اب ان قریب 2-3 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رجب کی پہلی تاریخ پیر کو ہو جائے،
اگر چاند جلد نظر آ گیا تو رجب کی پہلی تاریخ یہ اتوار کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگنے کا مہینہ ہے، یہ ہماری بخشش کا مہینہ ہے، یہ ہماری جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احیا اول لیلۃ من رجب لم یمت قلبہ اذا ماتت القلوب، کہ جو بندہ رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اس بندے کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، جبکہ سارے لوگوں کے دل جس وقت مردہ ہو جائیں گے اس وقت اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارے، رجب کی پہلی رات آپ تہجد پڑھنے میں گزارے، رجب کی پہلی رات قرآن پڑھنے میں گزارے، رجب کی پہلی رات ذکر میں اور وظائف پڑھنے میں گزارے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَصَبَّ اللَّهُ الْخَيْرَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ صَبًّا، کہ جو بندہ مومن رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش فرماتا ہے، اپنی رحمتیں اس پر نچھاور کرتا ہے، اس پر اپنی خاص برکتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اور اس پہلی رات عبادت کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وَخَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، کہ رجب کی پہلی رات عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ دیکھیے، یہ کتنا پیارا مہینہ ہے، یہ کتنا عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا فَيَشْفَعُ بِسَبْعِينَ أَلْفًا مِّنْ أَهْلِ الْخَطَايَا، اور جو رجب کی پہلی رات عبادت میں گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو قیامت کے دن کہے گا اے بندے آج تیرے خاندان کے تیرے جان پہچان میں جتنے گناہگار ہیں 70,000 گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کر، تیری دعا کے صدقے میں ان 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ خدا 70,000 گناہگاروں کی شفاعت فرمائے گا اس بندے کی دعا کے صدقے میں جو رجب کی پہلی رات اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو ماہ رجب جو آ رہا ہے ہمارے لیے رحمتیں لے کر آ رہا ہے، ماہ رجب ہمارے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے، خدا کی خاص نعمتیں لے کر رجب کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ بھوکے ہوں گے، قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان پر جو عذاب نازل کریں گے ان میں ایک عذاب بھوک کا عذاب ہوگا۔ بھوک کا عذاب کیا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوں گے میدان محشر میں اور ایسی بھوک لگے گی، اتنی پیاس لگے گی کہ جس کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ عذاب ہوگا اللہ کی جانب سے گناہگاروں کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے بلک رہے ہوں گے، مگر کچھ اللہ کے بندے ہوں گے نہ انہیں بھوک کی تکلیف ستائے گی نہ پیاس کی تکلیف ستائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے انبیاء ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہیں قیامت کے دن نہ بھوک کی تکلیف محسوس ہوگی نہ پیاس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ حضور دوسرے کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا دوسرے میرے اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ ہیں، علی و فاطمہ، حسن اور حسین، یہ جو میرے خاندان ہے ان لوگوں کو بھوک کا عذاب نہیں ہوگا، بھوک کی تکلیف نہیں ستائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور ان کے علاوہ اور کون ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے علاوہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں میں روزہ رکھنے والے لوگ قیامت کے دن نہ بھوکے رہیں گے نہ پیاسے رہیں گے، انہیں نہ بھوک ستائے گی نہ انہیں پیاس ستائے گی۔ تو آپ غور فرمائیں رجب کے مہینہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف
माह रमजान ये इबादत का महीना है, माह रमजान की अजमतें हैं और उसी की बरकतें हैं। ऐसा नहीं है, रजब का मुकाम भी अल्लाह ने बहुत ही बुलंद फरमाया है। एक हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि रजब के महीने में अगर कोई वजीफा पढ़ना चाहे तो कौन सा बेहतरीन वजीफा है जो माह रजब में पढ़ा जाए और जिस वजीफे से बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, माह रजब का सबसे बेहतरीन वजीफा अगर तुम्हें चाहिए तो दरूद शरीफ पढ़ा करो। दरूद शरीफ से बेहतर माह रजब में कोई वजीफा नहीं है। और फिर फरमाया कि जो बंदा रजब के महीने में कसरत से दरूद पाक पढ़ लेता है, हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा एक नहर है जन्नत में और उस नहर का पानी शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है। कस्तूरी एक खुशबू का नाम है, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल ऐसा बेहतरीन नहर का पानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला किस बंदे को ये पानी पिलाएगा। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नहर का पानी अल्लाह ताला आपकी उम्मत में उस शख्स को पिलाएगा जो माह रजब में कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। जो माह रजब में उठते बैठते चलते फिरते सोते आप पर कसरत से दरूद पाक जो पढ़ेगा, ऐसे बंदे को अल्लाह ताला इस नहर का पानी पिलाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस महीने का बेहतरीन वजीफा दरूद शरीफ बनाया हुआ है। हजरत मखातिल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत आप नकल फरमाते हैं कि हजरत मखातिल ने फरमाया, कोहे खाफ एक वादी का नाम है, खाफ एक पहाड़ है। तो फरमाया उस कोहे खाफ के उस पहाड़ के पीछे एक सफेद जमीन का हिस्सा अल्लाह ने बनाया है जिसकी मिट्टी चांदी की तरह सफेद है और वो जो जमीन का हिस्सा है वो दुनिया से 7 गुना बड़ा है। दुनिया से ये जो जमीन है, ये जो दुनिया है, इससे 7 गुना बड़ा है वो जमीन का हिस्सा जो कोहे खाफ के पीछे है। और इस हिस्से में इतने फरिश्ते उस मुकाम पर है, अगर कोई सुई भी गिर जाए तो जमीन पर नहीं किसी ना किसी फरिश्ते के सर पर गिरेगी। इतने सारे फरिश्ते उस जगह में मौजूद है और उनमें हर एक के हाथ में एक झंडा अल्लाह ने अता फरमाया और उस झंडे पर कलिमा लिखा हुआ है। और जब रजब की पहली जुमेरात आती है, रजब की जुमेरात को कोहे खाफ के अतराफ सारे फरिश्ते जमा होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मालिक व मौला, आज हम तेरी बारगाह में दुआ करने के लिए आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों बताओ तुम्हारी दुआ क्या है, तुम्हारी दुआ सुनने को तैयार हूं, कबूल करने को तैयार हूं, बताओ तुम मुझसे क्या मांगते हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मालिक व मौला, हम अपने लिए कुछ मांगने नहीं आए। अल्लाह ताला फरमाएगा, जब अपने लिए मांगने नहीं आए तो बताओ किसके लिए मांगने आए हुए हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मालिक व मौला, आज हम उम्मत मोहम्मदिया के उन बंदों की दुआ के लिए आए हैं जो बंदे माह रजब में इबादत करते हैं, हम उनके लिए दुआ करने के लिए आए हुए हैं। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं उन बंदों के लिए जो माह रजब में इबादत करता। और वो क्या दुआ करते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मालिक व मौला, उम्मत मोहम्मदिया में जो बंदा माह रजब का इबादत का पाबंद है, जो बंदा फराइज का पाबंद है, जो बंदा नवाफिल का पाबंद है, मौला जो बंदा माह रजब में सुन्नतों का पाबंद है, मौला ऐसे बंदे को अजाब ना दे, हमारी दुआ है। ये फरिश्ते दुआ कर रहे हैं और फरमाते हैं, मौला उन बंदों पर रहम फरमा जो माह रजब में इबादत करते हैं। और ये कब, माह रजब की जुमेरात, हर जुमेरात को वो सारे जमा होते हैं, सारी रात दुआ करते हैं और ये सुबह तक उनकी दुआ का सिलसिला जारी रहता है। और जब सुबह होती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम है, तुमने उम्मत मोहम्मदिया की रजब की इबादत करने वालों के लिए जो दुआ मांगी है, मैंने तुम्हारी दुआ के सदक़े में सारे गुनाहगारों की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दी है।
तुम्हारी दुआ के सदक़े में कि जो बंदे इस माह मुबारका में इबादत करे, अल्लाह ने फरमाया मैंने उनकी बख्शिश भी फरमाई, उन्हें गुनाहों से पाक व साफ भी फरमा दिया। तो इस महीने को आम महीनों की तरह ना गुजारे, रजब के महीने को आम महीना समझकर ना गुजारे। ये बड़ा खास महीना है, ये अज़मत वाला महीना है, ये रहमत वाला महीना है, ये अल्लाह की बरकतों वाला महीना है, ये हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश का महीना है। रजब का जो लफ्ज है आप इस पर गौर करें, इसमें 3 हर्फ है, रा है, जीम है, बा है। रजब में 3 हर्फ है। अब ये 3 में से हर एक का एक एक मतलब है। रा, रजब की रा से अल्लाह हमें क्या बतलाना चाहता है? रजब की रा से अल्लाह ताला हम बंदों को बतला रहा है, खुदा हम बंदों से कह रहा है कि ऐ बंदो इस रजब की राह पर गौर करो, ये रजब की राह मेरी रहमत को बताती है। ये रजब की राह में जो अल्लाह ने राह रखा है, अल्लाह फरमा रहा है ये मेरी रहमत का महीना है। और रजब में जीम है, ये जीम का मतलब क्या है? जीम से जुर्म आता है। जुर्म क्या है? जो बंदा गुनाह करता है उसको जुर्म कहते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ऐ गुनाहगार याद रख ये मेरी रहमत का महीना, तेरे जो जुर्म है आ मेरी बारगाह में तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर, तो आकर रोकर गिर गिराकर गुनाह की माफी मांग। इस महीने के सदक़े में, अपनी रहमत के सदक़े में तेरे सारे जुर्म को माफ कर दूंगा। ये जीम से, रजब की जीम से अल्लाह मुजरिमों को बता रहा है तुम्हारा जुर्म, तुम्हारा गुनाह माफ करने का ये महीना है। और उसके बाद आता है बा। बा का माना क्या है? बा अरबी में बिर्रुन, बा से बिर्रुन आता है। बिर्रुन का मतलब है नेकी, एहसान, एहसान कहते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहा है ये महीना अल्लाह के एहसानात को हासिल करने का महीना है। खुदा के एहसानात जो अल्लाह बंदों में तकसीम करने को तैयार है, बंदों से बतला रहा है कि बंदे आओ मेरा एहसान अगर चाहते हो इस महीने में आकर इबादत करो, मेरा एहसान चाहते हो इस महीने में आकर सर झुकाओ, मेरा एहसान चाहते हो फराइज के साथ साथ नफिल इबादतें किया करो, इस महीने के सदक़े में अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा। अल्लाह तबारक व ताला का करम देखिए। अल्लाह तबारक व ताला माह रजब को खुदा की बारगाह में कितना बुलंद मुकाम हासिल है। रजब का एक नाम जो हुजूर ने फरमाया, इसको असम हुजूर ने लक़ब दिया है। हुजूर ने कहा है कि रजब असम है। असम के माने आते हैं बहरा, कि जिसको सुनाई ना दे, जिसको कोई सुनाई ना दे, जिसको हम बहरा उर्दू में कहते हैं, अरबी में उसको असम कहते हैं। हुजूर ने रजब को असम कहा, बहरा महीना कहा। अब ये बहरा कहने की वजह क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रजब का महीना उसमें किए जाने वाले इबादतों को सुनता है, मगर इस महीने में किए जाने वाले गुनाह को यह महीना नहीं सुनता। यह महीना बंदों के गुनाह सुनने से बहरा हो जाता है। यह महीना बंदे की नाफरमानी को सुनने से बहरा हो जाता है। उसके अच्छाइयां सुनता है, उसकी नेकियां सुनता है, उसके सारी चीजें देखता है, मगर जब बंदा माह रजब में बुराई करने पर आ जाए, रजब का महीना ना उसकी बुराई देखता है ना सुनता है। हदीस पाक में बयान किया गया कि माह रजब जब मुकम्मिल हो जाता है तो अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। अल्लाह तबारक व ताला माह रजब से फरमाते हैं रजब बता तेरे इन 30 दिनों में किसने क्या क्या किया, किसने इबादत की है वो भी बता, और किसने गुनाह किया है वो भी बता। तो किसने तेरा अदब किया वो भी बता, और किसने तेरा अदब नहीं किया वो भी बता। किसने तेरा हक अदा किया वो भी बता, और किसने तेरा हक अदा नहीं किया वो भी बता। तो माह रजब खामोश रह जाता है, कुछ नहीं बोलता। अल्लाह ताला 3 मरतबा यही सवाल दोहराते हैं, 3 मरतबा अर्ज करते हैं कि ऐ रजब बता क्या हुआ तेरे महीने में, बंदों ने क्या क्या किया, कितने गुनाह किए, कितने नाफरमानियां की, कितनी इबादत की, मुझे बता। तो माह रजब कहता है ऐ मालिक व मौला तेरे नामों में एक नाम सत्तार है, तेरा अल्लाह के नामों में एक नाम सत्तार है। सत्तार के माने आते हैं ऐबों को छुपाने वाला, बंदों के गुनाहों को छुपाने वाला, बंदों की बुराइयों को छुपाने वाला।
माह रजब अल्लाह से कहता है कि मौला तेरा नाम सत्तार है और तू बंदों को गुनाहों को छुपाता है, और तूने बंदों को भी हुक्म दिया कि कोई किसी का गुनाह जाहिर ना करे। तो मौला मेरे अंदर 30 दिनों में जो बंदे गुनाह किए मैंने उन्हें छुपा दिया है, मैं उन्हें तेरे सामने जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा नाम सत्तार है। जब तू गुनाह छुपाता है तो मैं भी तो तेरा महीना हूं, मैं भी तेरे बंदों के गुनाह छुपाता हूं। आज मैं वो गुनाह जाहिर नहीं करूंगा, सिर्फ ये इबादतें बताऊंगा, नेकियां बताऊंगा, मगर गुनाहों को छुपा कर रखूंगा, वो जाहिर नहीं करूंगा। अल्लाह ताला माह रजब की इस बात को सुनकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ माह रजब तू मेरी मखलूक है, मैंने तुझे पैदा किया। जब तुझे मेरे बंदों पर इतना रहम आ रहा है तो मैं तो रब हूं। जब तुझे इतना रहम आया तो सोच मुझे कितना बंदों पर रहम आता होगा। जब तू मेरे बंदों के गुनाहों को छुपा रहा है और उसको जाहिर नहीं कर रहा है, तो मैं भी इस महीने रजब के अदब के सदके में उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह तबारक व ताला देखिए इस महीने से कितनी मोहब्बत करता है, माह रजब से अल्लाह तबारक व ताला की कितनी उल्फत है, कितना अल्लाह ताला उस महीने की अजमतों को बंदों के सामने बयान फरमा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले हुक्म हमें यह दिया, फर्ज इबादतों की पाबंदी करे। फर्ज इबादत क्या है? सबसे पहले दर्जा फर्ज का होता है, बाद में वाजिब का होता है, बाद में सुन्नत है, फिर उसके बाद नफिल आता है। सबसे पहले फर्ज है, रजब की इबादतें नफिल है जो चौथे दर्जे पर है। तो सोचे जब नफिल इबादतों का इतना अजर सवाब है तो फर्ज इबादतों का कितना अजर सवाब होगा। नफिल इबादतों में जब अल्लाह ने ऐसी बरकतें रखी है, ऐसी अजमतें रखी है, तो फर्ज इबादतें जो हम पर वाजिब है, हम पर लाजिम है, अगर हम उसको अदा करें तो कितना बुलंद मुकाम होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया, इन्ना रजब शहरुल्लाह, के माह रमजान आने से पहले रजब से ही हमें रमजान की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हुज़ूर ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है। इन्ना रजब शहरुल्लाह, रजब का महीना यह अल्लाह का महीना है। वह शाबान शहरी, हुज़ूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। वह रमजान शहरु उम्मती, फरमाया रमजान मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना और शाबान हुजूर का महीना, रमजान उम्मत मोहम्मदिया का महीना। अल्लाह का महीना होने का मतलब क्या है और हुजूर का महीना होने का मतलब क्या है और रमजान उम्मत का महीना होने का मतलब क्या है? तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है कि बंदों रजब मेरा महीना है, इस महीने में आकर तुम मुझसे जो भी मांगो तुम्हें अता कर दूंगा। आकर जो गुनाह की मगफिरत मांगो मगफिरत कर दूंगा, बख्शिश मांगो बख्शिश कर दूंगा। तुम्हारा जैसा भी गुनाह तुमने साल भर किया हो, ये मेरा महीना है, रजब का महीना। आओ आंसू बहाओ, रो लो, गिड़गिड़ा लो, मुझसे मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हारी मगफिरत करने को तैयार हूं। ये अल्लाह की मगफिरत का महीना है रजब। और शाबान को हुजूर ने फरमाया कि मेरा महीना। तो शाबान का महीना हुजूर का महीना कैसे है? तो हुजूर शाबान में कसरत से दुआएं मांगते थे उम्मत के लिए। तो हुजूर फरमा रहे हैं शाबान का महीना मैं उम्मत की दुआएं मांगता हूं, उम्मत के लिए रहम की दुआ मांगता हूं, उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगता हूं। ये मेरी दुआओं का महीना है। और रमजान के लिए फरमाया उम्मत मोहम्मदिया का महीना। ये इसलिए फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं जैसे ही माह रमजान दाखिल हो जाए, अब उस दिन से लेकर अल्लाह की खास नियामतें बंदों पर नाजिल होते रहती है। खुदा की रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है, खुदा की बख्शिश की बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही रमजान लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के क्या क्या इनामात है। माह रजब की इबादतों में एक इबादत है नफिल रोजा रखना। नफिल रोजा, फर्ज रोजे तो हम माह रमजान में रख लेते हैं, लेकिन जो नफिल रोजा है उन रोजों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान के बाद कसरत से शाबान में रोजा रखते थे और रजब में रोजा रखते थे।
حضور رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں حضور روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ، اور شعبان کے بعد حضور جو سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ رجب کا مہینہ۔ ماہ رجب سے حضور روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اور سال بھر میں آقا علیہ السلام پیر کے دن ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور رجب آ جاتا تو رجب سے آپ کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں صوم اول یوم من رجبہ کفارۃ ثلاثین سنین۔ حضور فرماتے ہیں کہ رجب کا چاند جیسے نظر آ جائے، رجب کا چاند شاید پیر کے دن پہلا روزہ ہو جائے گا، پیر کے دن رجب کی پہلی تاریخ ہو جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں رجب کے پہلے دن کا روزہ جو بندہ رکھ لے اللہ 30 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ 30 سال کے گناہ صغیرہ جو ماہ رجب کا چاند دیکھ کر پہلے دن وہ روزہ رکھ لے تو 30 سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش بندے کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب جو بندہ دوسرے دن کا روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب ماہ رجب کی تیسری تاریخ آ جائے، تیسرے دن کا روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلے دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے، چاند نظر آتے ہی فوراً سحری کر کے روزہ رکھنے پر 30 سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ روزہ رکھتا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک مہینے کے گناہ اس کے معاف کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینے میں روزہ رکھنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ جو نام ہے مہینوں کے نام، مہینوں کے جو اسلامی مہینوں کے نام ہے یہ عربی کے نام ہے اور عربوں کے دیے ہوئے نام ہے، یہ عربی نام ہے اور عربوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ جیسے 12 مہینے لے لے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ جو 12 مہینے کے سارے نام عربی کے ہیں، یہ نام رکھے عربوں نے۔ اور عرب کے لوگ جب کسی مہینے کا نام رکھتے تھے وہ موسم کے لحاظ سے رکھتے تھے، اس مہینے میں جو موسم ہوتا تھا اس مہینے کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے مہینے کا نام رکھ دیا جاتا تھا۔ تو رجب جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں تعظیم کرنا، ادب کرنا، عزت کرنا، رجب کے معنی ہیں۔ تو اس مہینے کا نام جب عربوں نے رکھا رجب تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مہینے کو تم عزت کا نام دے رہے ہو، رجب کے معنی عزت کے ہیں، ادب احترام کے ہیں، تعظیم کے ہیں، اس مہینے کو رجب کا نام کیوں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس مہینے میں ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم بندوں پر نازل فرماتا ہے، خدا کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے، اس کی خاص نعمتیں بندے کو نصیب ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کا نام رجب رکھا ہے اور اس کا ادب کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے ہم نے اس کا نام رجب دے دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہفتے میں 2 دن کھلا رکھتے تھے، ایک پیر کے دن کھلا رکھتے تھے اور ایک جمعرات کے دن، یہ 2 دن کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا رہتا تھا، باقی سارے دنوں میں کعبۃ اللہ کا دروازہ بند کر کے رکھتے تھے۔ اور جیسے ہی رجب کا مہینہ آ جاتا عرب کے سارے لوگ رجب کا چاند نظر آنے سے لے کر 30 دنوں تک کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھول دیا کرتے تھے، اس دروازے کو ایک مہینہ رجب کا مہینہ وہ دروازہ بند نہیں کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم رجب کا مہینہ آتے ہی دروازے کھول دیتے ہو، بند نہیں کرتے، تو وہ کہنے لگے رجب کو یہ اللہ کا مہینہ ہے اور بندہ انسان اللہ کا بندہ ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے مہینے میں اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اسی لیے کعبے کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اللہ کے مہینے میں اللہ کا بندہ جب چاہے اللہ کے گھر میں آتا رہے۔ تو اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت سے اس ماہ رجب کا لوگ ادب کرتے ہوئے آ رہے ہیں،
माह रजब में लोग ताजीम करते हुए आ रहे हैं। इस माह मुबारका में अगर कोई और वजीफा बेहतरीन पढ़ना चाहे तो एक वजीफा रजब का तो दरूद शरीफ हो गया, और दूसरा वजीफा माह रजब में अगर कोई पढ़ना हो तो वो सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरा रजब में हर दिन 12 मरतबा पढ़े। जो बंदा हर दिन 12 मरतबा ये सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद रजब के महीने में पढ़ लेगा, अल्लाह ताला अजाब कब्र से उसको नजात अता फरमाएगा, अजाब कब्र नहीं होगा। क्योंकि रिवायतों में आता है बैतुल मक़दिस में एक इबादत गुजार खातून थी, उसकी आदत थी कि रजब का महीना जैसे ही आ जाता वो हर दिन 12 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती थी। हर दिन 12 मरतबा वो खातून सूरह इखलास पढ़ती थी, अपना कीमती लिबास उतार देती, टाट का लिबास पहन लेती, और माह रजब में उसी टाट के लिबास में एक महीना अल्लाह की इबादत करती थी। तो जब वो रजब के महीने में बीमार हो गई और उसके बेटे ने उससे आकर फरमाया, ऐ मेरी वालिदा, आप सख्त बीमार हो गई हैं, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है, आप मुझे जो हुक्म देंगे मैं उस हुक्म पर अमल करूंगा। मां ने कहा कि बेटा मुझे ऐसे लग रहा है इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो मैं ये चाहती हूं कि जो लिबास टाट का मैंने पहना है इसी टाट के लिबास में ही मुझे दफन कर देना, कोई नया कपड़ा ना लाना, नया कफन ना लाना, इसी टाट में मुझे दफन कर देना। मां ने इतना कहा, बेटे ने अपनी मां से कह दिया मैं आपकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। ये कहने के बाद चंद दिन मां बाहयात रही, बाद में मां का इंतकाल हुआ, इंतकाल होना ही था। लोग आए, आखिरी दीदार कर लिया, अब कफन की बारी आई। बेटे ने सोचा मैंने मां से वादा तो कर दिया, लेकिन आज इतने लोग जमा हैं, सारे लोगों के आंखों के सामने अपनी मां को इसी टाट में दफन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैंने बेटा होने का हक अदा नहीं किया, अपनी मां के लिए कफन तक मैंने नहीं खरीदा, लोग ऐसी बातें कहेंगे। तो उसने क्या किया, जाकर एक नया कफन खरीद लिया और वो जो टाट था मां के जिस्म पर उसको निकाल दिया और नया कफन मां को पहना दिया और उसको कब्र में उतार दिया। जिस रात कब्र में उतार कर अपने घर में आकर लेट गया, ख्वाब में क्या देखता है, उसकी वालिदा उसको डांट रही है, कह रही है, ऐ मेरे बेटे तूने ये क्या कर दिया, मैंने तो तुझे कहा था कि इसी टाट में मुझे दफन कर देना, मगर तूने ये टाट निकाला क्यों और ये नया कफन मुझे पहनाया क्यों, मैं उसी टाट में खुशी खुशी खबर में जाने को पसंद करती थी। जब बेटे ने देखा कि मां नाराज हो गई है, उसको डांट रही है, उसकी आंख खुल गई और वो उसी टाट को हाथ में पकड़कर मां की कब्र के पास गया ताकि मां के जिस्म पर उस टाट को डाल दिया जाए, मां की रूह खुश हो जाए। ये सोचकर मां की कब्र पर गया। जब कब्र से उसने मिट्टी हटाई और जब कब्र से वो सारे सिल और पत्थर हटाए तो देखा वहां पर मां का जिस्म मौजूद ही नहीं है, मां उस कब्र में है ही नहीं है। उसने अर्ज किया, बारी ताला ये क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने अपनी हाथों से मां को कब्र में उतारा, मिट्टी डाली चला गया, थोड़ी देर के बाद आकर देखता हूं मेरी वालिदा कब्र में मौजूद नहीं है, अब मैं अपनी वालिदा को तलाश क्या करूं। बारगाह खुदावंदी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे घबराता क्यों है, तेरी मां माह रजब में हर दिन 12 मरतबा मेरा सूरह इखलास पढ़ती थी, उसका पढ़ना इतना पसंद आ गया, मैंने देखा आज ये कब्र में तन्हा है, इसकी तन्हाई देखी नहीं गई, फरिश्तों से कहा इसको कब्र से उठाओ और मेरे सामने लाकर मेरा दीदार करा दो। ये माह रजब का मुकाम है। इस माह रजब की इबादत देखिए, सूरह इखलास को पढ़ना देखिए, अल्लाह को कितना पसंद आया। मौला ने कब्र में तन्हा रहने नहीं दिया, अपनी जियारत के लिए मौला ने फरिश्तों को हुक्म देकर उस खातून को अपने पास बुला लिया। इस माह मुबारका में कसरत से कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरे को पढ़ा करें। जब हम माह रजब में फर्ज इबादतों के साथ साथ जब नफिल रोजे रखते हैं और नफिल इबादत की पाबंदी करते हैं, ये इबादत हमें क़यामत के दिन काम आएगी।
قیامت کا جب دن ہوگا ایک فرشتے کو اللہ حکم دے گا، اے فرشتے کھڑا ہو جا، اور کھڑے ہو کر اعلان کر کہاں ہے وہ بندے جو ماہ رجب میں عبادت کرتے تھے۔ وہ فرشتہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے حکم پر کہے گا کہ لوگوں جمع ہو، کہاں ہے رجب میں عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے، مختصر لوگ ہوں گے، وہ آئیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، جبرائیل جاؤ، جا کر انہیں اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ جبرائیل اور میکائیل آئیں گے۔ میدان محشر جو قیامت کا دن ہے، اس دن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جو گناہگار آئیں گے، جب قبر سے نکلیں گے، وہ چلنا چاہیں گے لیکن اندھیرا ہی اندھیرا سامنے، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مولا اپنے خاص بندوں کے لیے جبرائیل امین سے فرمائے گا، اے جبرائیل ان لوگوں کے پاس نور لے کر جاؤ۔ جبرائیل ایک نور لے کر آئیں گے، میکائیل نور لے کر آئیں گے، اس نور کی روشنی میں وہ آگے آگے چلتے رہیں گے۔ ماہ رجب میں عبادت کرنے والے، نفل روزے رکھنے والے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ جب پیچھے پیچھے چلیں گے، پل صراط تک پہنچ جائیں گے۔ اب پل صراط کا راستہ اس کو طے کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب جبرائیل امین کھڑے ہیں اور پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب پل صراط کے راستے کو طے کر کے حفاظت کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل آج تیرے پیچھے یہ وہ بندے ہیں جو نفل روزے رجب میں رکھتے تھے، جو نفل نمازیں رجب میں رکھتے تھے۔ خدا فرمائیں گے کہ اے جبرائیل ان سارے لوگوں کو ایک بجلی کی طرح پلک جھپکنے سے پہلے پل صراط کا راستہ طے کر کے جنت میں داخل کرا دو۔ ایک لمحہ لگے گا، ایک لمحہ، باقی لوگ وہاں راستے میں رک جائیں گے۔ کوئی اپنے کٹ کٹ کر نیچے گرتا رہے گا، کوئی جہنم میں داخل ہوتا رہے گا۔ لوگ پل صراط کے راستے کو طے نہیں کر سکیں گے۔ ایسی حالت میں اللہ فرمائیں گے جبرائیل ان بندوں کو لے لو، یہ رجب میں نفل روزہ رکھنے والے، نفل نمازیں رکھنے والے، آج ان بندوں کو ایک پلک جھپکنے سے پہلے بجلی کی طرح پل صراط سے لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس ماہ مبارکہ کو آپ اپنے عام مہینوں کی طرح رجب کو نہ گزارے۔ عام مہینے ان میں اللہ نے ایک الگ تاثیر رکھی ہے، رجب کا مقام کچھ اور ہے۔ رجب کا مقام اللہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رونے لگے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے اس صحابی رسول نے دیکھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے آنسو ہم سے دیکھے نہیں جا رہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان سب پر اللہ کا عذاب ہو رہا، اور میں رب کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، ان کی بخشش کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا ان لوگوں پر جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے انہیں عذاب سے نجات عطا فرما، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری دعا کی برکت سے اللہ نے ان پر رحم کیا اور سارے قبرستان والوں کے عذاب کو اللہ نے ان پر سے اٹھا لیا۔ اب دعائے مصطفیٰ کی برکت سے کسی پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ خدا کے محبوب بندے اگر دعا کریں تو ان کی دعا کی برکت سے عذاب قبر والے پر نہیں ہوتا۔ اور قبر پر جب کبھی جائیں تو درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ جب کبھی قبرستان میں مرحومین کے پاس جاتے ہیں اور جب درود پڑھتے ہوئے ہم قبروں کے آگے سے گزرتے ہیں، جتنی قبروں کے آگے سے درود پڑھ کر گزرے اللہ ساری قبروں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا۔ تو اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، درود پاک میں، سورہ اخلاص میں اور یہ تمام وظائف میں، دعا میں خبر والے کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے صحابہ کاش یہ لوگ اگر دنیا میں ماہ رجب کا ایک دن تو بھی اگر روزہ رکھ لیتے، ایک رات اگر جاگ کر عبادت کر لیتے تو آج ان کی قبروں میں عذاب نہیں ہوتا۔ صحابی نے عرض کیا کہ حضور کیا ایک رات رجب کی عبادت کر لینے سے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا؟
کیا ایک روزہ ماہ رجب میں رکھ لینے سے کیا ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ماہ رجب کا تم ایک روزہ رکھتے ہو اور ایک رات عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 سال کے نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور اس ایک عبادت اور اس ایک رات کی نماز اور ایک دن کا رجب کا روزہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دلاتا ہے، عذاب جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ یہ آنے والا ماہ رجب کا مہینہ، یہ مہینہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا بہترین مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کو ہم نے عام مہینوں کی طرح سمجھا تو پھر ہماری مغفرت اور بخشش یہ رک جائے گی، ہماری مغفرت کے سامان اور ذریعے اور راستے ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قومیں، جتنی قومیں گزری ہے اس امت محمدیہ سے پہلے، اس دنیا میں 360 امتیں آئی، کئی انبیاء کی امتیں آئی، جب انہوں نے گناہ کیا تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ خدا کا ایک قانون تھا دوسری ساری قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے جاؤ انہیں دین کی دعوت دو۔ اگر نبیوں کی بات پر ان قوموں نے دین کی دعوت کو قبول کر لیا، عذاب ان لوگوں پر نہیں آتا تھا، اور جو لوگ نبی کے دعوت پر وہ کلمہ نہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب نہ مانے، بتوں کی عبادت نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا تھا۔ کسی قوم پر پتھر کا عذاب نازل ہوا، قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی۔ کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کا عذاب بھیجا، تیزی سے آندھیاں آئی اور ساری قوم ایک ہی وقت میں مر گئی۔ اور کئی قوموں پر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین اپنے پر اٹھا لیتے، آسمان پر ساری قوم کو لے جاتے، پر کو الٹ دیتے، آسمان سے وہ نیچے گرتے، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس طرح ہر قوم پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا، مگر تاریخ گواہ ہے جب رجب کا مہینہ آیا اللہ نے اس مہینے میں کسی قوم پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ باقی سارے مہینوں میں اللہ کا عذاب اترا، سارے مہینوں میں اللہ کا جلال اترا، سارے مہینوں میں اللہ کا غضب اور قہر اترا، مگر جب رجب کا مہینہ آیا، رجب کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے میں کسی قوم پر عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اس مہینے سے کتنی محبت فرماتا ہے، ماہ رجب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے اور اپنی ساری قوم کو لے کر نکلنے لگے، اب جیسے ہی طوفان آ گیا، اب کشتی ڈگمگانے لگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ماہ رجب کی ابتدا ہو گئی ہے، 6 مہینے تک کشتی ادھر ادھر تیرتے رہی، اب اس کو کنارہ نہیں مل رہا تھا۔ اب 6 مہینے تیرنے کے بعد اب وہ چاہتی تھی کوئی کنارہ مل جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ہماری کشتی کہیں جا کر کنارے پر رکے، اس کو قرار مل جائے، تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھ لو۔ ساری قوم نے اور جتنے کشتی پر سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے بھی روزہ رکھا، نوح علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ جب انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ایک کنارہ عطا فرمایا، ایک پہاڑ عطا فرمایا، جہاں جا کر یہ کشتی رکی آپ کے ساری امتی اسی پہاڑ پر رک گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان روزوں کی برکت تھی جو چلنے والی کشتی کو اس روزوں کی برکت سے اللہ نے قرار عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ اگر رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 سال کے روزوں کا ثواب۔ اور جو ماہ رجب میں 2 روزے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو ماہ رجب میں 3 روزے رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے 7 روزے رکھ لیے، اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، 7 روزے رجب کے جس نے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ 7 دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے۔ اور جس نے 8 روزے رکھ لیے،
اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی۔ اور جو مہینہ، جو بندہ 15 دن کے روزے رجب میں رکھ لیتا ہے، 15 دن کے روزے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال کے سارے گناہ مٹا دو، کوئی گناہ نامہ اعمال میں باقی نہ رکھو۔ 15 روزے رکھنے والے پر، یہ نفل روزے ہیں۔ آپ غور کریں، ہم سے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ہم طلب جاتے ہیں، ماہ رمضان کے فرض روزے ہم نہیں رکھتے، نفل روزے ہم کیا رکھیں گے؟ نفل روزے جب سوچے اس کا یہ مقام ہے تو فرض روزوں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جب اللہ نے نفل روزوں میں اتنی برکت رکھی ہے، فرض روزوں میں کیسی برکت رکھی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے ابو الدرداء، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ حضور ماہ رجب کے روزوں کے تعلق سے کچھ آپ ہمیں بتائیں، کچھ ہمیں سنائیں۔ حضرت ابو الدرداء صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خدا کا جو جلال ہے قیامت کے دن اتنا عروج پر ہوگا کہ سارے انبیاء جو اللہ سے سب سے قریب رہنے والے فرشتے اور نبی ہے، ان سے قریب اللہ سے کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ قیامت کے دن اللہ کا جلال دیکھیں گے، اس جلال کو دیکھ کر انبیاء بھی کانپتے رہیں گے، رسول کانپتے رہیں گے، جبرائیل کانپتے رہیں گے، میکائیل کانپتے رہیں گے، مگر حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جو بندہ ایک روزہ رجب کا رکھ لیتا ہے، اللہ کا جلال اس پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خدا اس پر جلال نہیں فرمائیں گے، اور اس بندے کو اس کے ایک روزہ رکھنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ زمین برابر سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ زمین برابر اگر کوئی بندہ سونا اللہ کی راہ میں صدقہ یا خیرات کر دے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس ماہ رجب کے ایک روزہ رکھنے والے کو وہی نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ خالق کائنات ماہ رجب میں روزہ رکھنے والا افطار کے وقت میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے آج افطار کے وقت میں تیری ایک دعا نہیں 10 دعائیں قبول کرنے کو تیار ہو، تو مجھ سے جو دعا کرنا چاہتا ہے کر لے، تو نے میرے مہینے میں روزہ رکھا ہے، جو ماننا ہو ایک مت مانگ، 10 تیری خواہشیں بیان کر، تیری 10 خواہشیں پورا کرنے کو تیار ہو، 10 دعائیں پورا کرنے کو تیار ہو۔ آج ہم اپنے تمام معاملات، تمام حالات ہم انسانوں سے بیان کرنے کی بجائے ہم اللہ سے بیان کریں۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ نماز سے بڑھ کر کیا ہے؟ روزے سے بڑھ کر کیا ہے؟ اگر نفل روزے رکھ کر جب ہم رجب کے افطار کے وقت میں دعا کریں گے، رب یہ وعدہ کر رہا ہے بندے تیرا ایک مسئلہ نہیں، تیرے 10 مسئلے بتا، تیرے 10 مسئلے میں حل کر دوں گا۔ یہ خدا کا کرم دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے بندوں کے ساتھ کتنی پیاری محبت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں جو 30 روزے رجب کے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، خدا اسے اپنا دیدار کرواتا ہے، اور جیسے اس کو خبر میں رکھا جائے ماہ رجب کی عبادت کرنے والے کو ایک فرشتہ اس کی نزا کی حالت میں، سکرات کی حالت میں فرشتہ آتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک جام، ایک شربت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بندے اس کو پی لے۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے آج اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، رب نے فرمایا ہے کہ تو اس کا مہینے رجب میں تو راتوں میں اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، دن کے وقت میں نفل روزہ رکھتا تھا، اللہ نے فرمایا کہ سکرات کے وقت تجھے پیاس لگ رہی ہے، تجھے جنت الفردوس سے رب نے یہ پانی بھیجا ہے تاکہ اس کو پلا کر تیری پیاس کو میں بجھاؤں۔ وہ فرشتہ جب وہ پلاتا ہے، وہ بندہ جب نزا کی حالت میں اس کو پی لیتا ہے، اس کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مولا میری روح جلد سے جلد جسم سے نکال دے، میں جسم میں روح رکھنا پسند نہیں کرتا، مولا اس جسم سے باہر آنا چاہتا ہوں۔
فرشتہ آ کر جب روح نکالتا ہے اور اس کو خبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کی قبر کے پاس آتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کی قبر کے پاس آتے ہیں اور اس بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ قبر سے اٹھتا ہے قیامت کے دن، اس وقت بھی یہ فرشتے اس کے لیے سواریاں لے کر اور جنت کا لباس لے کر اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ بندے آج اللہ نے فرمایا تجھے جنت کا لباس پہنا کر اور جنت کی سواریاں جو یاقوت اور موتیوں کے بنے ہوئے اونٹ ہیں اس پر تجھے سوار کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس بندے کو اس پر سوال کیا جائے گا اور اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ وہ بندہ جب پہنچے گا عرض کرے گا کہ مولا آج تو نے میرے لیے اتنا انعام کیا ہے، اتنا مجھے عطا کیا ہے، مولا آج تیری بارگاہ میں کیا مانگوں، سب کچھ مجھے مل گیا۔ اللہ فرمائے گا اے بندے آج میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میرا حکم ہے سب کے آگے فخر سے چلا کر اپنا چہرہ اٹھا کر چلا کر، دنیا میں حکم تھا بندہ اپنا چہرہ جھکا کر چلے، قیامت کے دن اللہ اس بندے سے فرمائے گا بندے اپنا چہرہ اٹھا میدان محشر میں فخر سے چل۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا آج مجھے یہ حکم کیوں ہو رہا ہے؟ مولا فرمائے گا میں دکھانا چاہتا ہوں کہ تو نے میرے مہینے رجب میں روزہ رکھ کر عبادت کی، آج سارے میدان محشر میں پتہ چل جائے یہ رجب کے روزے رکھنے والوں کو میں کیا مقام عطا فرماتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر ایسی عظمتیں اور ایسی برکتیں اس دن نازل ہوں گی۔ آج ہم نے اس مہینے کی عبادت کو چھوڑ دیا، خبر میں بندہ بے چین ہوگا، موت کے بعد وہ بے قرار ہوگا، وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش مولا ایک اور رجب مجھے دے دیتا، میں ایک اور رجب میں ایک روزہ تو رکھ لیتا تو آج میری خبر میں کام آ جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماہ رجب آ جائے اگر کوئی غمگین تمہیں نظر آئے، غمگین بندہ تمہیں نظر آئے، اس کا غم دور کیا کرو۔ رجب کے مہینے میں کوئی بندہ اگر کسی غمگین بندے کے غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اسے وہ محل عطا فرمائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا محل ہی نظر آئے گا۔ غمگین کوئی نظر آئے رجب کے مہینے میں اس کا غم دور کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی بھوکا نظر آئے اس بھوکے کے کھلایا کرو، اس بھوکے کو بھوکا رہنے نہ دو بلکہ اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، کیونکہ ماہ رجب میں جو کوئی بندہ کسی بھوکے کو کھلاتا ہے یا صدقہ کرتا ہے اس کے اور بندے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کے گڑھے اور صدقہ کرنے والے کے درمیان اللہ 500 سال کی دوری فرما دیتا ہے۔ یہ سارے انعامات آپ غور فرمائیں، خالق کائنات ہمارے لیے کیوں عطا فرمایا۔ پچھلی امتیں جو گزری ہے ان کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ کسی قوم میں اللہ نے 1500 سال عمر عطا فرمائی، کسی قوم کو اللہ نے 2000 سال عمر عطا فرمائی، کسی قوم کے لوگوں کو اللہ نے 2500 سال عمر عطا فرمائی، 3-3 4-4 ہزار سال تک لوگ اس دنیا میں پچھلی قوموں میں زندہ رہتے تھے۔ قوم سمود ایک قوم گزری ہے، اس قوم میں بچہ جب نوجوان ہوتا تھا، جیسے اس قوم اس امت میں 15 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، قوم سمود میں جو بچہ بالغ ہوتا تھا اس کی عمر 300 سال ہوتی تھی۔ وہ 300 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا تھا، اس کی جو جوانی 1000 سال کی عمر میں اس کی جوانی شروع ہوتی تھی، اور جو درمیانی عمر ہوتی تھی درمیانی عمر 1700 سال کی ہوتی تھی۔ 1700 سال سے پہلے بہت ہی کم لوگ انتقال کر جاتے تھے، وہ سارے کے سارے 2000 سال 3000 سال پہلے اس کے بعد ہی ان کی موت آتی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان لوگوں کو اتنی طاقت عطا کی گئی تھی اپنی ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑ کر پہاڑ کے اندر اپنا گھر بناتے تھے۔ 4000 سال گزر گئے قوم سمود کو، 4000 سال پہلے انہوں نے جو مکانات تعمیر کیے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو چٹان کو کھود کر جو بناتے تھے، آج بھی ان کے مکانات ایران اور عراق میں باقی ہے۔ ملک شام چلے جائیں، فلسطین چلے جائیں، مسجد اقصی، یہ مصر کا علاقہ، یہ جو ملک شام کا علاقہ ہے،
آج بھی قوم سمود کے ہاتھ سے بنائے گئے پتھر کے جو گھر ہے آج بھی صحیح سلامتی کے ساتھ باقی ہے۔ تو ان لوگوں کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہے، ہماری 70 سال 60 سال 50 سال کی عمر میں ہم انتقال کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ 1000 سال جیے، انہوں نے عبادتیں بھی کی، گناہ بھی کیے، اور ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوئی، ہماری نیکیاں کم۔ ہم قیامت کے دن ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ وہ جنت میں ہم سے پہلے چلے جائیں گے اور ان کا مقام ہم سے زیادہ ہو جائے گا، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہو جائے گی، ہماری تو بہت چھوٹی سی نیکیاں ہیں۔ ہم اگر اونچے درجے پر پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اگر عمر ہوتی تو عبادت کر لیتے، اگر زندگی ہوتی تو اللہ کو یاد کر لیتے۔ ہماری عمریں بھی کم ہے، ہماری زندگیاں بھی کم ہے، تو ہم پچھلی امتوں کے لوگوں کے برابر نیکیاں کمانا چاہیں، ہم کیسے کمائیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے میرے مصطفیٰ، آپ اپنی امت کو حکم فرما دے، اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں پچھلی امتوں میں 1000 سال جو انہوں نے عبادت کی ہے، آپ کی امت اگر 50 سال میں وہ عبادت کر لے گی، 1000 سال کی عبادتوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ نے پچھلی امتوں کے نیک لوگوں سے برابر ہماری نیکیاں ہونے کے لیے یہ ماہ رجب کو بھیجا، شب معراج کو بھیجا، شب قدر کو بھیجا، شب برات کو بھیجا، شعبان کے مہینے کو بھیجا، ماہ رمضان کے مہینے کو بھیجا، تاکہ ان مہینوں میں ہم تھوڑی سی بھی نیکی کر لے، اس مہینے کی برکت سے اللہ ہماری نیکیوں کو 1000 گنا بڑھا دے اور ہمیں پچھلی امتوں کے برابر ہی ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ برکت والے مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم نے غفلت کی تو پھر ہمیں نہ مغفرت ملے گی، نہ بخشش ملے گی، نہ جنت ملے گی، نہ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اے بندوں جلدی کرو، تیزی کرو میری طرف آنے میں، اللہ کی طرف آنے میں تیزی کرو۔ انسان کو جب کبھی ارادہ ہو جائے اچھائی کا، نیکی کا، اپنے ارادے کو کرنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو گئی، شیطان وہ کام کرنے نہیں دے گا۔ جیسی خیال آیا نیک کام کا تو حکم ہے فوراً کر لیا کرو۔ روزے کا ارادہ ہوا روزہ رکھ لیا کرو، یہ نہ سوچو کل رکھیں گے پرسوں رکھیں گے، شیطان اس کو ٹالتا جائے گا، اس کام کو کرنے نہیں دے گا۔ نماز کا ارادہ ہوا فوراً نماز پڑھ لو، صدقے کا ارادہ ہوا فوراً صدقہ کر لو، خیرات کی نیت کی فوراً خیرات کر دو۔ جس نیک کام کا ارادہ دل میں آ جائے اس کو کل کے لیے اگر ٹالیں گے شیطان ہرگز وہ کام کرنے نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے بندو تم جلدی کرو، دنیاوی کاموں میں تم چاہے تو دیر کر لینا، لیکن جب عبادتیں کرنے کی باری آئی، آخرت سنوارنے کی باری آئی، تیزی سے آگے بڑھا کرو۔ اسی لیے فرمایا نماز کی بھی ادائیگی کے لیے فرمایا پہلی تکبیر سے نماز پڑھا کرو۔ ایک تو جماعت سے نماز پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت، اور اس سے بڑھ کر فضیلت ہے پہلی صف میں سیدھی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت حضور نے فرمائی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، سورہ فاتحہ جب پڑھنا شروع کر دے، سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے جو بندہ جماعت میں شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1000 حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہلی تکبیر کی اہمیت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جماعت کھڑی ہو گئی، ہم یہ سوچتے ہیں 4 رکعت ہے، ابھی سکون سے طہارت کریں گے، سکون سے ہم وضو کریں گے، آخری رکعت میں آ کر ہم شامل ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے کہ جماعت مل گئی۔ جماعت تو آخری رکعت میں شامل ہو جائیں تب بھی جماعت مل جاتی ہے، لیکن پہلی تکبیر اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو سورہ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں نماز میں شامل ہونا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اگر تم پہلی تکبیر سے نماز ادا کرتے ہو، اللہ تمہاری ایک ایک رکعت کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر 4 رکعت والی فرض نماز ہے اور ہم اس کو پہلی تکبیر کے ساتھ 4 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ صرف 4 رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 سال کی نمازوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی تکبیر کی اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کے ایک صحابی رسول تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، آنکھوں کو آخری عمر تھی، آنکھوں کو نظر نہیں آتا تھا، تو آ کر ایک حکیم نے کہا
آپ کی آنکھیں اگر نظر آنی ہے تو آنکھوں پر پانی نہیں ڈالنا. اب 8 دن آپ کو آنکھوں پر پانی نہیں ڈالنا ہے, آپ کی بینائی آ جائے گی, روشنی آ جائے گی, دیکھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ دن میں 5 مرتبہ مجھے نماز پڑھنا ہوگا, اگر میں وضو نہیں کروں گا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ حکیم نے کہا کہ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو آپ کو ہرگز آنکھ نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھ آئے یا نہ آئے مگر میں ایک وقت بھی نماز ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. آخری عمر ہو گئی, آنکھیں چھوڑ دی, آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, مگر نماز کو نہیں چھوڑا. آخری عمر تک اس کو ادا کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. یہ اللہ والوں کا, بزرگان دین کا طریقہ تھا. صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے, اور جب بیمار ہو گئے اور نماز جماعت قائم ہو گئی مسجد نبوی میں, صدیق اکبر رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے. جیسی آواز آئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ اتنے کمزور تھے کہ بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. صحابہ اکرام کو بلایا, 2 صحابہ آئے اور حضور نے دونوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا. صحابہ جب حضور کو لے جا رہے تھے, چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی, حضور کے مبارک پیر زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. حضور نے فرمایا میرے جسم میں اتنی کمزوری ہو گئی, اٹھ نہیں سک رہا, لیکن ایسی حالت میں بھی میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی ہیں, ساری امت کے نبی ہے. جب نبی ہوں اور عبادت کی ایسی پابندی ہے تو ہم جیسے گناہگاروں کو اور کتنی عبادت کی پابندی کرنا چاہیے. وہ تو جن کی ایک دعا کے صدقے میں اللہ ساری گناہگار امت کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کرے, وہ نبی کا عالم. اور ہم جیسے گناہگار گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اذان کی آواز بھی آ رہی ہو, ہم ٹی وی دیکھتے رہیں گے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اذان کی آواز بھی آ رہی ہو, ہم بس دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں گے. اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہو, اذان کی آواز بھی آ رہی ہو, ہمارے دل میں توفیق نہیں ہوگی 2 رکعت کے لیے جا کر مسجد میں 5 منٹ سر جھکا کر آئے, دل میں توفیق نہیں ہوگی. 1 گھنٹہ ہوٹل پر بیٹھیں گے, 1 گھنٹہ ہم جا کر راستوں پر بیٹھیں گے, گھروں کے باہر بیٹھیں گے, سڑکوں پر بیٹھیں گے, 5 منٹ آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکائیں گے. اگر ایسا حال رہا تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے نصیب ہوگی, کہاں سے دعائیں ختم ہوگی, کہاں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا, کہاں صحت دے گا, کہاں تندرستی دے گا, کہاں بیماریاں جائے گی, کہاں ہماری زندگی میں سکون آئے گا. آج کیوں ہر انسان پریشان ہے سکون کے لیے, سکون چاہتا ہے. سکون اللہ نے رکھا ہے تو تہجد میں رکھا ہے. تہجد میں جو سکون ہے دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے. اگر آزما کر دیکھیے, رات میں کبھی اٹھے, وضو کر کے 2 رکعت تہجد ادا کر کے بس آنکھ بند کر کے درود پڑھے, وہ جو سکون ہوگا کائنات میں وہ سکون کہیں نصیب نہیں ہوگا. وہ سکون اللہ نے رکھا ہوا ہے. صحابہ اکرام کی زندگیاں, حضور کی مبارک زندگیاں, بزرگان دین کی زندگیاں, ان ساری زندگیوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو دی تو وہ صرف نماز کو عطا فرمائی ہے. آج کعبۃ اللہ اگر کسی کو نماز روزہ رکھنا ہو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہو, دنیا کے کسی کونے میں اگر آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے ہو جائے گی. مگر ایک عبادت ایسی ہے جو صرف اس وہیں پر جا کر کرنے سے ادا ہوتی ہے, دنیا میں دوسری جگہ نہیں ہوتی. وہ عبادت کیا ہے؟ حج اور عمرہ. آپ دنیا میں کہاں بھی رہ کر نماز روزہ آپ کر سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, ساری دنیا کے کونے سے ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ کعبۃ اللہ میں ہمیں جا کر وہیں پر کرنے سے عمرہ ہوگا, حج ہوگا. لیکن جب اذان ہوتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف نماز کے لیے روک دیا جاتا ہے تاکہ پہلے نماز پڑھے بعد میں اللہ کے گھر کا طواف کرے. کیا آج ہمارے کام طواف سے بھی بڑھ کر ہے؟ کعبے کا طواف نماز کے لیے روک دیا گیا, لیکن یہاں دکان نہیں روک رہے, کاروبار بند نہیں کر رہے. اللہ نے اپنے گھر کا طواف روکا نماز کے لیے, عبادت کے لیے. یہاں نماز ہو رہی ہے, ہمیں دکان کی پڑی ہوئی ہے, بچوں کی پڑی ہوئی ہے, گھر کی پڑی ہوئی ہے. کیا آج ہمارے سارے معاملات کعبے سے بھی بڑھ کر ہو گئے, کعبے کے طواف سے بڑھ کر ہو گئے؟ اللہ اکبر. اللہ کی عبادت میں جو سکون ہے کائنات کی کسی چیز میں وہ سکون نہیں ہے. عبادت اور نماز میں جو اللہ خوشی عطا کرتا ہے وہ خوشی دنیا کی کسی چیز میں عطا نہیں کرتا. لہٰذا آپ سارے دیندار بنے, 5 وقتہ نماز کے پابند بنے, فجر کے پابند بنے, آپ نفل نمازیں پڑھے, نفل روزے رکھے اور صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالے
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو مولا ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین اے باری تعالی ہم تمام کو 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ مولا ہم تمام کو تہجد میں اپنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رزق حلال عطا فرما۔ مولا خبر کا امتحان آسان فرما دے۔ الہ العالمین زندگی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ مولا ہمارے لیے ہر دن قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر دن دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بزرگان دین کی صحبت نصیب فرما۔ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ مولا ہمارے عبادتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو فقر و فاقہ تنگدستی سے محفوظ فرما۔ مولا رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما۔ جو قرض کی وجہ سے پریشان حال ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما دے۔ مولا جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان گھروں میں سکون اور سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے۔ مولا جتنے بھی روئے زمین میں بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ مولا روئے زمین پر ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما۔ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا نوجوانوں کو 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ مولا نوجوان اولادوں کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمیں خوشیوں والی زندگی عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا ہم تمام کو شریعت کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین قبر کے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرما۔ قبر کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن آل رسول کی شفاعت نصیب فرما۔ صحابہ کرام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا و آخرت میں ہر قسم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ حج بیت اللہ کی سعادت ہر مومن کو نصیب فرما۔ گنبد خضرا کی زیارت ہر مومن کو نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔